ایک بہن نے کویسچن کیا ہے کہ اگر کسی کے منہ سے اسمیل بہت زیادہ آتی ہے تو اس کے لیے جماعت سے اور مسجد میں نماز پڑھنے کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے کہ اسمیل ایسی تو غالباً نہیں ہوتی کہ کہیں آدمی بیٹھا ہو منہ کھولے تو پوری مسجد میں بدبو پھیل جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ضرور قریب والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اسمیل محسوس ہوتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ جب یہ نماز پڑھے تو بہت ہی کم منہ کھولے تاکہ اسمیل زیادہ لوگوں تک نہ پہنچے، اور جب جماعت ختم ہو جائے تو کہیں ایسے ہوادار جگہ پر اکیلا کھڑا ہو کر نماز پڑھ لے تاکہ لوگ پریشان نہ ہوں۔ لیکن فرض کر لیں اگر کوئی ایسی ہی اسمیل کی بیماری ہے کہ جس سے نمازیوں کو وحشت پیدا ہوتی ہے، تو شرعی حکم یہی ہے بہرحال کہ اس کو پیار محبت سے سمجھایا جائے گا کہ آپ مسجد میں نہ آئیں، آپ گھر پہ تنہا نماز پڑھ لیں۔ اس کے لیے اس وقت ترک جماعت ایک عذر بنے گا، کیونکہ اس سے نمازیوں کو تکلیف ہوگی اور یہ تکلیف قلت جماعت کا سبب بن سکتی ہے، اس لیے فقہاء نے منع فرمایا۔ اسی طرح کہتی ہیں اگر یہ حج فرض ادا کر رہا ہے تو کیا کرے، اور روضہ رسول پہ حاضر ہو تو دیکھیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوشش یہ کرے کہ اتنی ہی اسمیل ہے تو روضہ رسول پر حاضر ہو کے ہونٹ بند رکھے، دل سے سرکار کو سلام پیش کرے، اللہ کی بارگاہ میں ہونٹ بند رکھ کے بھی دعائیں کر سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی حج کے اندر زیادہ منہ سے کچھ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نماز پڑھنی ہوتی ہے، باقی دیگر چیزیں جو ہیں اذکار الہیہ وغیرہ وہ دل میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسی جگہ جہاں پر لوگوں کو وحشت پیدا ہو وہاں کیئر کر لے، باقی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ کوشش کرے کہ اس کا علاج کرنے کی کوشش کرے، آج ہر چیز کی میڈیسنز موجود ہیں، اچھے ڈاکٹر سے رجوع کرے، سب ٹھیک ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ بعض اوقات گورنمنٹ کے مختلف اداروں والے لوگ آفس کی چیزیں اپنے گھر پر لے آتے ہیں، جیسے الیکشن کے بعد بھی ایسا ہی ہوا، اور کہتی ہیں گورنمنٹ ٹیچر ہوتے ہیں وہاں کی پینسلز وغیرہ پین وغیرہ گھر لے آتے ہیں، تو کیا ان کے لیے شرعاً صحیح ہے؟ اور جب منع کیا جائے تو کہتے ہیں بھی بعض اوقات ہمیں کم مال ملتا ہے، ہم اپنے پاس سے بھی تو لگا دیتے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات یہ گورنمنٹ کی امانت ہے، ایک پین بھی اگر آپ اپنے گھر پر لے کر آئے تو شرعاً جائز نہیں ہے، یہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں کا ہوتا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے گورنمنٹ فی نفسی ہی کوئی اپنا حصی وجود تو نہیں رکھتی ہے، وہ گورنمنٹ کسی فرد واحد کا نام تو نہیں ہے، بلکہ یہ تو ملک کے نظام چلانے کے لیے کچھ نمائندے منتخب کیے جاتے ہیں جو ہمارے پیسوں سے مختلف معاملات کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ اگر آپ ایک پین اٹھا کے لاتے ہیں تو یہ گورنمنٹ کوئی مطلب شخصی چیز تو نہیں ہے کہ اس کا آپ لے آئے، بلکہ آپ یہ تو ان لوگوں کے پیسہ گھر پہ لے آئے جن لوگوں نے ٹیکس بھرا تھا اور اس سے یہ چیزیں آئی تھیں، تو اس لیے امانت میں خیانت کا ارتکاب ہوگا۔ اور اگر آپ کبھی سامان کم ملتا ہے آپ اپنے پاس سے ڈالتے ہیں تو یہ اپنے پاس سے ڈالنا کسی جرم کے کرنے کے لیے جواز کی دلیل نہیں بن سکتا ہے۔ اگر آپ نہ ڈالیں آپ کیوں آپ ڈالتے ہیں؟ آپ درخواست دیں کہ بھئی ہے ہی نہیں یہاں پہ چیزیں، ہم کیسے کام کریں؟ اور اگر آپ نے ڈال بھی دیا ہے گورنمنٹ پہ احسان کرتے ہوئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ کے لیے لوٹ مار کرنا جائز ہو گیا۔ تو یہ ہماری باتیں اکثر سمجھ میں آئیں گی نہیں، کیونکہ یہاں جب انسان کو کچھ مل رہا ہوتا ہے چاہے یہ چند ٹکے کا پینی کیوں نہ ہو، انسان اپنے ایمان کو داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن یہ میدان محشر میں آپ کے لیے ایک ایک پین جو ہے نا وہ اتنی بڑی مصیبت بن جائے گا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ ہمارے نبی نے فرمایا، ایک خلال بھی اگر کوئی شخص خلال بھی بغیر مسلمان بھائی کی اجازت کے استعمال کرے، اس پر بھی بروز قیامت اس سے سوال ہوگا، چاہے جائے کہ مال دبا لیا جائے۔ اس لیے جو خوف خدا رکھنے والا ہے وہ ان چیزوں کی بالکل پرواہ نہیں کرے گا۔ کتنے کا پین آتا ہے بازار سے جا کے خرید لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں، گورنمنٹ کا مال نہ لائیں۔ اور آپ کی نگاہوں کے سامنے سارے لوٹ رہے ہوں آفس کے اندر، بولو تم لوٹو، جواب بھی تم دو گے، میں اس میں شریک نہیں ہو سکتا، میں اپنے بچوں کو رزق حلال ہی کھلاؤں گا اور اپنے پاس سے پین خرید کے لا کر دوں گا، لیکن یہ غلط کام میں شریک نہیں ہوں گا۔ تمہیں کرنا ہے کرو، ٹھیک ہے، مرضی ہے تمہاری۔ تو آپ میدان معاشر میں جب بالکل بری و ذمہ ہو کر سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ لے کے اللہ کی طرف سے آزادی کا پروانہ لے کے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، اس وقت لوٹ مار کرنے والے بیچارے پریشان کھڑے ہوں گے، اور آپ بھی ان کے ساتھ پریشان کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو لوٹیے، جو جس طرح کر رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔